الحمد للہ العزیز الوہاب تمام تعریفیں اللہ و عزیزوں کی ہیں الجماعة نجاتا جس نے مل جل کر بیٹھنا نجات بنایا اور جدا ہونا عذاب ہے۔ وأمر سبحانه بوحدة الصف اللہ نے ایک ہونے کا وعدہ کیا اور حکم دیا ہے والكلمة والائتلاف اور جڑ کے رہنے کے حکم دیا عن كل ما يحدث التفرق والاختلاف اور منع کیا ہر اس چیز سے جو تفرقہ ڈالے اور دور کرے۔ تو میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، إياه نرجو وہی امیدوں کا مرکز ہے، نخاف اسی سے ہم ڈرتے ہیں۔ وإلهكم تمہارا خدا واحد برحق الہ ایک ہے جس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، وہ رحمان و رحیم ہے۔ وأشهد أن اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں جنہوں نے سب کے ساتھ مل جل کے رہنے اور تعاون کا حکم دیا عن التنافر اور منافرت اور دور ہونے سے منع کیا۔ الله به القلوب اللہ نے ان کے ذریعے دلوں کو جوڑا اور احوال کی اصلاح کی أمره بإبلاغ الرسالة اور اللہ نے حکم دیا اے نبی آپ رسالت پہنچائیں، امانت ادا کریں۔ يا أيها الناس إني فرمایا کہ اے نبی آپ کہیں کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، ملك وہی السماوات رب والأرض جس کی کائنات ہے ساری، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ويميت وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ صلى الله عليه صلاۃ و سلام پیغمبر علیہ السلام پہ اور ان کی آل پہ اور ان اصحاب پہ کثیراً کثیرا کہ شریعت کی پابندی کرو اور حدود اللہ کا خیال رکھو تاکہ ہم اصلاح کرنے والے کامیاب رہیں دنیا اور آخرت میں۔ تلك حدود الله یہ اللہ کی حدود ہیں، ومن يطع الله جو ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے والجنات اللہ پاک ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن میں نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ وذلك یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وإن من حفظ حدود اور اللہ کی حدود کو حفاظت کرنے کا مطلب یہ بھی ہے صرف شيء من العبادات لغير الله ہم عبادت صرف اللہ کی کریں اور غیر اللہ کے لیے کوئی حصہ نہ رکھیں۔ حكم إلا اللہ کا حکم ہے کہ سب حکومت اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی دین قیم ہے جو قائم ہے، لكن أكثر لیکن اکثر لوگ الناس لا يعلمون. نہیں جانتے اس حقیقت کو۔ فمن كان من أهل التوحيد اور جو توحید والے من ہیں أهل الهداية وہی ہدایت والے ہیں كانت له النجاة اور ان کے لیے والعاقبة نجات ہے اور نیک انجام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولقد بعثنا في كل ہم نے ہر امت میں ایک رسول کریم بھیجا، انہوں نے یہی کہا کہ رب کی عبادت کرو اور شیطان کی عبادت سے بچو، من هدى الله اور بہت سے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے دی ضلالا اور بہت سو پہ اللہ کا کلمہ آ گیا کہ وہ ہدایت نہ پا سکے۔ كيف كان عاقبة المكذبين اور دیکھیں جھوٹوں کی کیا انجام ہوا۔ اور سبحان اللہ پاک نے فرمایا، مقررا شهادة التوحيد اللہ توحید کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور رب کے سوا کسی کو الہ مت بناؤ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ كما قرر جل وعلا شهادة الرسالة اللہ پاک نے لنبأهم البينات اسی طرح وأولئك لهم تفرقے سے منع عذاب کیا ہے عظيم اور کہا کہ یہ تو مصیبت کی چیز ہے جو اجتماع الکلمہ ہے، مل کے رہنا، اصلاح دین و دنیا ہے، اور جس کے جو مصالح ہیں، اصلاحات ہیں اور مفسدات بری چیزیں دور ہوتی ہیں مل جل کے رہنا، اور اسی سے حق کی صورت سمجھ کے سامنے آتی ہے، اور اسی سے اعداء کو غصہ آتا ہے کہ مسلمان کیوں مل کے جمع ہیں۔ اور جب یہ ہمارا کلمہ متفرق ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ہماری بات ایک نہیں رہتی، تو اعداء خوش ہوتے ہیں اور مسلمانوں میں فساد پھیلتا ہے، مصالح خراب ہوتے ہیں، معصوم جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، حرمتیں خراب ہوتی ہے اور امت کے لیے معاملہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے کہ جو مل جل کے رہنا ہے یہ رحمت ہے اور دور دور ہونا مصیبت ہے۔ آپ نے فرمایا مومن کی مثال جو تعاون کرتے ہیں آپس میں وہ جسد واحد کی طرح ہے، اگر ایک جگہ پہ دکھ پہنچے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اگر بخار ہو تو آنکھ بھی بے چین ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا مومن کے لیے ایک بڑی بلڈنگ کی طرح ہے، وہ ایک حصہ دوسرے حصے کو اس بلڈنگ کا مضبوط کرتا ہے، اور اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے
اور شیطان فرقہ کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی مل جل کے رہنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ ایک بندے پہ بھی ذمہ داری ہے، معاشرے پہ بھی، خاندان پہ بھی۔ اور وہ لوگ قرآن کہتا ہے جنہوں نے اختلاف شدید کیا بہت گمراہی میں پڑ گئے۔ اسی وجہ سے شریعت نے بہت سی سیکیورٹی اس کے لیے مقرر کی ہے تاکہ ہم مل جل کے رہ سکیں اور معاشرہ قائم ہو سکے، اسٹیبلش ہو سکے، تاکہ اس کی جڑیں مضبوط رہیں اور ہلے نہ، تاکہ فیملی بھی ٹھیک رہے، اور فیملی ٹھیک رہے گی تو معاشرہ ٹھیک رہے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی، ارباب اختیار کی، اور اگر تمہارا معاملہ اختلاف ہو جائے کسی بھی چیز میں تو ان کو دو کی طرف لوٹانا ہے، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ اگر تم اللہ، رسول اور آخرت کے دن کو مانتے ہو، یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ کا حکم ہے، اور جس چیز میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کی حقیقت تو اللہ کے پاس ہے، یہی تمہارا رب ہے، اسی پہ پیغمبر اسلام آپ کہیں کہ میں توکل کرتا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جاتا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کتاب کیوں نازل کی ہے؟ کہ نبی اس لیے کہ آپ لوگوں میں فیصلہ کر دیں اس کتاب کے ذریعے جس میں وہ اختلاف کرتے پھر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق کا حکم دیا اور اخلاق کا تعاون کا۔ ارشاد باری تعالیٰ، اے پیغمبر اسلام، یہ رب کا کرم ہے، رحمت ہے کہ آپ ان صحابہ کے لیے، لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ اگر آپ سنگ دل سخت ہوتے، سب چھٹ جاتے، تو یہ اللہ کا کرم ہے، پھر آپ ان سے مشورہ کریں اور ان کو معاف کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور یہ بھی کہ صبر اور اخلاق کو اپنائیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور تنازع نہ کرو، اس سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں جلدی سے دوڑ کے آؤ رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جو زمین و آسمان سے بھی زیادہ چوڑی ہے، کس کے لیے تیار کی ہے؟ متقین کے لیے۔ وہ کون ہے؟ جو اچھے برے دنوں میں خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں، یہی محسنین ہیں جن کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اسی اجتماع کی تحقیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے رابطے بڑھانے کا حکم دیا، آپس میں سوشل کانٹیکٹس، ایمانی کانٹیکٹس، اور رشتہ رحمی کا حکم دیا، اور بیویوں اور خامدوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، اور بچوں کے اور بیٹیوں کے، اور احسان کرنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور انتہائی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور ہمسایوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، کمپینینز کے ساتھ، اور اپنے کولیگز کے ساتھ۔ اور جو متکبر ہے، جو یہ کام نہیں کرتا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن حقیقی نہ ہو سکے گا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اور شریعت نے یہ حکم دیا ہے تعاون کرے خیر کے کاموں میں۔ اللہ فرماتے ہیں نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور برائی کے کاموں میں ہرگز تعاون نہ کرو۔ اور فرمایا کہ بری باتیں نہ کرو، میرے بندوں سے کہہ دو کہ احسن گفتگو کیا کریں۔ شیطان اسی زبان کے ذریعے پھوٹ ڈالتا ہے کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور شریعت نے اور چیزوں سے بھی منع کیا جو افواہیں پھیلائی جاتی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ کا حکم ہے اے مومنو، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی خبر لے کے آئے جس میں ڈاؤٹ ہے، فاسق ہے، تو تبین کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، کہیں افواہیں پھیلا کے اس کی وجہ سے مصیبت میں نہ ڈال دو اپنے مسلمان بھائیوں کو، پھر نادم ہو جاؤ گے۔ اسی وجہ سے مومن اہتمام کرتا ہے بہت سے سورسز کو جمع کرنے کا جس سے مسلمان جڑ کے رہ سکے اور تفرقہ نہ ہو۔ جیسے اللہ پاک نے بھی بہت سی عبادات کو، اطاعت کو سبب بنا دیا ہے کہ ہم اجتماع سے کام رکھ سکیں۔ عرفات کے میدان میں جو سب جمع ہے اور اس کی اطاعت کو فرض کر دیا حج میں، یہ بھی اسی وجہ سے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے، اجتماع بھی ہے۔ اور شریعت نے تکافل کا بھی کہا،
اور خرچ کرنے کا بھی کہا ہے کہ جہاں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اسی لیے اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ تکافل بھی، ایک دوسرے کی کفالت کریں۔ کہا ہے مومنو، ہم نے تمہیں حلال رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جہاں کوئی خرید و فروخت اور شفاعت نہیں ہوگی، دوستی نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے شریعت میں جو لڑنے والے ہیں ان سے بھی کہا کہ واپس آ جائیں، باز آ جائیں، اصلاح کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں میں اصلاح کروا دیا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم ہو۔ اور امت پہ بھی واجب ہے کہ اپنے بیٹوں اور اپنے بچوں کو اجتماعیت پہ تربیت دیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری امت ہے، امت واحدہ، اور میں تمہارا رب ہوں، تو یہی عبادت کرو۔ اور اللہ کا ارشاد فرمایا کہ نبی پاک فرمائے کہ یہ میرا صراط مستقیم ہے، اسی کے پیچھے چلو اور دیگر پگڈنڈیوں اور چھوٹے راستوں پہ نہ چڑھو، وہ تمہیں بڑے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ یہ تمہیں اللہ کی وصیت ہے تاکہ تم متقی بن سکو۔ اور تاکید وارد ہوئی ہے کہ اللہ کے طرف سے اور اللہ کے نبی کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو ولی الامر متعین کیا جاتا ہے اس کی اطاعت کرو۔ اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو ارباب حکومت اور ارباب اختیار ہیں ان کی بھی جائز امور میں فرمانبرداری کرو۔ آپ علیہ السلام فرمایا مسلمان کیا کرتا ہے، پسند کرے یا ناپسند کرے، اپنے بڑوں کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ اطاعت کریں گے تو دل جڑے رہیں گے، اور اطاعت کرنا ہے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہر وقت ان حکمرانوں کی مخالفت نہیں کرنی، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ان کو سلپ ہونے سے بچائے۔ اور اجتماعیت اس کا حکم ہے اور تفرق اس سے منع کیا گیا، بالکل منع کیا، اور اس کے فساد بہت زیادہ ہے۔ اور حج کے موسم میں یہی چیز متحقق ہوتی ہے، فلفل ہوتی ہے کہ سب جمع ہوں اور تفرقے سے باز رہیں اور مناسک مل جل کے ادا کریں، اور اس کو خراب کرنے کی جتنی چیزیں ان سے باز رہ سکیں۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں، آپ مسلمانوں اللہ کے مہمان ہیں عرفات میں۔ اے مسلمانوں، جتنے بھی اصحاب ارباب اختیار ہیں جن کو بھی توفیق اللہ نے دی، وہ اللہ کے معاملے سے میں ڈریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد رکھیں۔ آسانیاں کرو، تنگیاں نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ، منافرت پیدا نہ کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ سے کہا تھا رخصت کرتے ہوئے مل جل کے رہنا، اختلاف نہ کرنا، تنازع نہ کرنا۔ اس لیے ہمارے اوپر فرض ہے کہ جتنی چیزیں اجتماعیت کے لے جائیں اس طرف لپکیں، اور مسلمانوں کی گروہیں جب لڑ پڑیں تو ان کو اصلاح کرو، حق کے ساتھ اکیلے بھی رہیں تو اس سے بہتر ہے کہ باطل میں آپ کے ساتھ پوری جماعت ہو۔ اے بیت اللہ کے حاجیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تھا عرفات میں، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ اذان دی اور آپ نے ظہر اور پھر اقامت دی اور عصر پڑھی، دونوں قصر نمازیں پڑھی تھیں اور جمع بھی کی تھی، قصرا و جمعا۔ پھر اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے عرفات میں اتنی دعا کی جب تک ایک سورج غروب ہو گیا، پھر وہاں سے مزدلفہ چلے گئے، سارا دن دعا کرتے رہے۔ یہ دعاؤں کا دن ہے، اور آپ اپنے دوستوں سے کہہ رہے تھے السکینہ السکینہ، اے لوگو آرام سے چلنا، دھکے نہ مارنا، عورتوں بزرگوں بچوں کا خیال رکھنا، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دی جائے، تیزی سے جانا کوئی نیکی نہیں۔ اور جب مزدلفہ پہنچے رات ہو گئی اور آپ نے مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھی اور عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی قصر کی، اور وہاں فجر تک رکے اور اول وقت میں جلدی فجر پڑھی، کنکریاں اٹھائیں، پھر وہاں سے مینا کی طرف چلے گئے اور جمرہ عقبہ میں وہاں پہ کنکریاں ماری، طلوع شمس کے بعد 7 کنکریاں ماری۔ یہ سب احادیث میں ہے۔ پھر وہاں پہ بیت اللہ پہنچے اور طواف افاضہ کیا، طواف افاضہ، اور پھر اللہ کو ذکر کرنے لگے، اور پھر 3 جمرات کو کنکریاں ماری زوال کے بعد،
صغرا اور وسطی اور چھوٹی گمراہ کو، اور پھر مینا میں آ گئے تاکہ وہاں رات گزار سکیں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جانے کے قابل ہے۔ سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں، جہاں اپنے لیے کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے اور ان کو اجتماعیت عطا فرمائے اور حق میں جمع کرے، اور دعا نہ بھولنا، جس نے آپ کی طرف نیکی کی ہے اس کو بھی دعا میں نہ بھولنا۔ فرمایا جو نیکی کرے اس کو بدلہ دو، کچھ نہ کر سکو تو جزاک اللہ خیر کر دو، اتنی دعا کرو کہ وہ خوش ہو جائے کہ واقعی میرا بدلہ ہو گیا۔ جو حاجیوں کی خدمت کے اوپر معمور ہیں، حرمین شریفین کے خدام ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، ولی عہد کے لیے بھی دعا کریں، دعا کریں خادم الحرمین شریف ملک سلمان بن عبد العزیز حفظہ اللہ کے لیے دعا کریں، اور ان کے ولی عہد ملک محمد ابن سلمان کے لیے بھی دعا کریں، اور ان کے اور اقوال و اعمال میں برکت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔